بالکل درست. اگر آپ ایبسلیوٹلی. مسلمان ہیں تو بھی یہ رویہ جو ہے ناقابل قبول ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل انسان ہوں، تو بھی آپ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ آپ کو زیر نہیں دیتی کہ آپ کا کسی کے لیے جو ہے وہ پہاڑ جتنا معاملہ بھی آپ کو رائی کے دانے سے چھوٹا لگے اور کہیں پہ آپ رائی کا پہاڑ بنا دیں، تو یہ تو سراسر زیادتی ہے، نا انصافی ہے. اچھا میں اس سے پہلے کہ ٹی ایل پی کے اوپر ایک سوال کرنا ہے، لیکن میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. آج ایک معزز جج صاحب نے انٹیریئر سندھ کے اندر ایک گاؤں میں فجر کی نماز، فجر کی اذان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے کہ اونچی آواز میں اذان نہیں آنی چاہیے، جس کے اوپر بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. شاید آپ کے نالج میں ہوگی یہ بات. تو یہ شاعر اسلامی کا مذاق نہیں ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک اپنا جو دکھ ہے نا، جی جی یہ تو آپ یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، آج میں مصروف تھا اس وجہ سے اخبار وغیرہ سوشل میڈیا نہیں دیکھ سکا. جی جی. تو جو صورتحال ہے نا جی عدلیہ کی، اس کے اوپر ایک دکھ ضرور ہے کہ ہم جیل میں تھے اور وہاں پہ اخبار میں ایک چیز جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی ایک ایسا بنڈل، آپ کو پتا ہے کہ جہاں رابطے کا فقدان ہو نا، جی جی تو وہاں کبھی کبھی آپ کو مہینے بعد یا 15 دن بعد بھی اگر کوئی پرانی اخبار اس میں کوئی چیز لپی ہوئی آ جائے تو وہی پڑھ کے آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہماری جو کیچ کی جو کیفیت تھی وہ آپ کو کبھی ملے گی تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا مجھے اندازہ سچویشن ہے تھی. سر، مجھے اندازہ ہے، آپ بتائیے گا. ایک اخبار کو ہم نے کئی بار پڑھنا، اور کبھی روٹی وغیرہ اس میں آنی ہے گھر سے، تو اگر یا کسی نے بھیجنی تو وہ پھر اس اخبار کو پڑھنا. تو میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جہاں پہ کوئی مندر کا کوئی واقعہ ہوا تھا ناخوشگوار، جہاں کوئی دیوار وغیرہ کوئی توڑی سندھ میں، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے رحیم یار خان میں ہوا تھا، رحیم یار خان میں ہوا تھا. رحیم یار خان میں واقعہ ہوا تھا. جی جی اور اس کچھ دنوں پہلے وہ وہاں پہ کسی جگہ پہ وہ ان کی کوئی مذہبی رسومات میں وہ شرکت کے لیے بھی گئے ہوئے تھے. جی. تو میں تو چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ قوم یہ آپ لوگوں سے یہ توقع کرتی ہے کہ جس طرح آپ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیوں کے اوپر سموٹو لیتے ہیں اور آپ بولتے ہیں، تو اکثریت جو ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. آپ ذرا نظر کرم ان کے بھی اوپر فرمایا کریں کہ مسجد رحمت للعالمین میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کم از کم کوئی سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک، کوئی سیشن کورٹ تک، کہیں سے بھی کوئی سموٹو لے کے ہمارے بارے میں کچھ تو سوچے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ ظلم کو برداشت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں آپ کو جو اس کے اوپر شابش دے سکتے کہ اکثریت کے در و دیوار ہلا دیے جائیں اور ان کی جناب بنیادیں ہلا دی جائیں، اور آپ کی طرف سے کوئی اگر ریئیکشن نہیں آتا تو صرف میرے دل میں نہیں، یہ پوری ملت کی طرف سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھی ایسا کیوں ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے. رائٹ. اچھا، تحریک لبیک پاکستان ایمرج ہوئی ہے ایک دفعہ پھر سے، مطلب اس میں ایک کہتے ہیں نا کہ ری پاور گین کی ہے اس نے. تو اب آپ لوگ بطور سیاسی مذہبی جماعت اپنی شناخت بنا چکے ہیں بڑے کم عرصے میں. آپ کے امیر بھی پابند سلاسل تھے، وہ رہا ہو چکے ہیں. آئندہ کے کیا پلانز ہیں سر؟ کیا دیکھتے ہیں آپ فیوچر تحریک لبیک پاکستان کا؟ لیکن انشاءاللہ العزیز آئندہ یہی ہے کہ بھی قوم نے سارے حضرات کو آزما لیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، جو لوگ سمجھ لیں کہ بھی 3 ٹائم کھاتے تھے وہ 2 ٹائم پہ آ چکے ہیں، 1 ٹائم پہ آ چکے ہیں، 3 روٹیوں کی بجائے وہ 1 روٹی کھانے پہ اکتفا کر رہے ہیں، ان کو مہنگائی کے نام پہ جب بلانے والوں نے بلایا ہے وہ نہیں آئے کیونکہ انہیں اعتبار نہیں تھا کسی پہ. لیکن وہی بھوکھا اور ننگا مسلمان جس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، جب اس کو ٹی ایل پی نے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے اور جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جب ٹی ایل پی نے آواز دی ہے، تو وہی بھوکا ننگا مسلمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں کھڑا ہو گیا. تو اس سے میرے خیال میں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قوم کن کے اوپر اعتبار کر رہی ہے. اور آنے والے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی پہ پورا پاکستان اعتماد کرے گا، اور ہمارے ساتھ جس تیزی کے ساتھ جو سیاسی شخصیت آ رہی ہیں، خاص طور پہ سیاسی شخصیات بھی اور نوجوان بھی سر، نوجوان طبقہ آپ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے. بالکل نوجوان تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں وہ تمام شخصیات جو آزادانہ انتخابات جیتنے والے تھے جتنے وہ تیزی سے آ رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تیزی سے آ رہے ہیں. اس حساب سے تو میرے خیال میں نوشتہ دیوار ہے. اور میں نام نہیں لیتا ایک شخصیت کا، وہ کبھی آپ ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا، حکومتی ایک بہت بڑے وزیر ہیں، جی جی انہوں نے یہ جملہ بولا تھا، میں
یہ ازراہ تشکر کہہ رہا ہوں اپنے مالک کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ ان کے جملے ہیں کہ ہم ڈھلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے سورج ہیں اور آپ چڑھتے ہوئے سورج ہیں. تو کیا یہ ہم بات کیا ہے. ہے, یہ رسول اللہ کا دین ہے جو انشاءاللہ آنے والا ہے, جو کمیونزم کو, یہ تمام جتنے بھی سوشلزم ہو گیا, جو جسے آپ نام نہاد لبرلزم. آمریت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, ان سب کے مقابلے میں سب سے بہترین نظام ہے جو ہمارے آقا و مولا لے کے ہیں, جس کے نام پہ پاکستان بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. اس طرف قوم آ رہی ہے انشاءاللہ. ایک آخری سوال سر, باتیں چل رہی ہیں کہ پنجاب میں اگر آپ لوگ اور نہیں تو کم از کم 137 حلقے ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک ڈینٹ دے سکتے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کو, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملے کی طرف جائیں گے پنجاب اور فیڈرل میں؟ دیکھیں جی, اس پہ تو شورا ہی فیصلہ کر سکتی ہے, اور ابھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی, تو کوئی بھی بات اس پہ کرنا قبل از وقت ہے. تو جو شورا کا اور امیر محترم کا ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. رائٹ. اب تحریک لبیک پاکستان کے وہ کارکنان جو یقیناً مسجد رحمۃ اللہ العالمین نہیں پہنچ پائے کسی بھی وجہ سے عرس مبارک میں, یا علامہ صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے بنفس نفیس نہیں آ پائے, ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج دینا چاہیں علامہ فاروق الحسن قادری صاحب؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دل میں ہیں اور ہمارے روح کے قریب ہیں. تو بس آپ زیادہ جو ہے وہ کام کریں تنظیم سازی پہ, اور ان لوگوں کو جو لوگ ابھی تک سر یہ پیغام پہنچائے. یہ تنظیم سازی وہ تو نہیں ہے طلال چودھری صاحب والی نا؟ نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اللہ اکبر, میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھی ہم اس معاملے میں تو یہ لفظ کسی کے اوپر بھی میں ویسے تان نہیں کرنا چاہتا. مالک کریم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے, بے شک, لیکن یہ تنظیم سازی وہ ہے کہ جو بکھرے ہوئے موتی ہیں ان کو یکجا کرے گی بلا شبہ. جناب نبی علیہ السلام کے غلام آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے جو ہے وہ کوئی بھی کام ہو وہ ہمارے ذمے لگائیے, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کا نام ہے. تو باقی جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بلا شبہ بہت زبردست, مطلب اتنا مدبرانہ گفتگو آپ کی بھی, سعد بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی, ان کی بھی بڑا زبردست مزہ آیا. علامہ فاروق حسن قادری صاحب خطیب الاسلام پاکستان, جناب آپ نے جمیل فاروقی آفیشیل کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رہے.